ابھی میں پرسوں کے دن ہی ایک بہت بڑے ہندوستان کے شہر میں تھا، شہر کا نام نہیں لیتا ورنہ تقریریں وہاں تک پہنچتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی باتیں بتاتے ہیں اور یہ مائک پر ہمارا نام لے کر کہہ دیتے ہیں، حالانکہ کبھی کہا نہیں ہے، لیکن ابھی بھی نام نہیں لیتا۔ لیکن اگر کوئی تنہائی میں پوچھے گا تو یہ نہیں کہ وہ فلاں شہر میں اور وہ فلاں شہر میں اور فلاں اسلامی بھائی، یہ بات نہیں، صحیح بات، آپ جس سے چاہیں ایڈریس لے کر کے بات کریں، ٹھیک ہے۔ تو ایک اسلامی بھائی نے مجھے بتایا پرسوں کے دن ہی بڑے شہر میں کہ اس کا دوست شادی کو صرف 7 مہینے ہوئے، 7 مہینے شادی کو ہوئے، اب اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے تیرے ساتھ نہیں رہنا، تیرے ساتھ میں نے نہیں رہنا۔ میں نے کہا کیوں نہیں رہنا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں مجھے نہیں رہنا ہے، اس کے تعلقات کسی اور سے۔ میں نے کہا کہاں سے اس کے تعلقات؟ چلیں اپنی بات کرتے، کچھ معاملات حل کرتے، اس کو سمجھاتے اس لڑکے کو کہ بھئی جو کسی کے نکاح میں آ گئی ہے اس طرح اس کا گھر مت بگاڑ۔ اچھا کچھ عورتیں لڑکیاں یہ سمجھتی ہے کہ میں یہاں سے طلاق لے کر ادھر چھلانگ لگا دوں گی، اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ بات اچھی طرح اگر قوم کی کوئی بیٹی، ساری بیٹیاں اس طرح نہیں ہیں، لیکن اگر کسی کو یہ خبط سوار ہے یا کسی لڑکے کو بھی یہ خبط سوار ہے کہ میں اس کو چھوڑ کے فلاں سے شادی کر لوں گا، اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ دونوں طرف کا بگاڑ ہے، دونوں طرف کا۔ کچھ لڑکے شادی کے بعد بھی دوسری عورتوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں اور اس کو پریشان کرتے ہیں، فون پہ ادھر باتیں، گھر میں آ کر بات موبائل پہ لگے رہتے ہیں، واٹس ایپ ہو رہا ہے، میسج ہو رہا ہے۔ اس کو ٹائم دو میرے عزیز، اس کو ٹائم دو، بیویوں کو ٹائم دو، وقت دو، ان کو، ان کا حق ہے۔ بلکہ اگر نفل نمازیں ان کو ٹائم دینے میں رکاوٹ بنتی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نفل نمازیں چھوڑ دو اور ان کو ٹائم دو۔ نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے اپنی عورتوں کے پاس وقت گزارنا۔ یہ اپنے مذہب کی تعلیم ہے، یہ اپنے مذہب کی تعلیم ہے۔ عورتیں ٹیشو نہیں ہیں، عورتیں پیر کی جوتی نہیں ہیں، عورتیں استعمال کر کے پھینکنے کا کوئی آلہ نہیں ہے۔ یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ جن کے پاس نہیں ہے اس کے دل سے پوچھ کہ عورت کسے کہتے ہیں، بیوی کسے کہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا جس بھی نعمت کی تم ناقدری کرو گے اللہ اس نعمت کو چھین لے گا اور اس کے بعد پھر وہ نعمت تمہیں نہیں دی جائے گی۔ جب اللہ نے شریف دیا تھا، محبت کرنے والی دیا تھا، پیار کرنے والی دیا تھا، وفا کرنے والی دیا تھا، قدر نہیں کی، مارا پیٹا، گالی گلوچ کی، ستایا، کبھی طلاق دے دیا، کبھی ظلم کر کے اسے مار ڈالا، اب پھرتا ہے مارا کہیں چین نہیں ملتا، دوسری کیا، تیسری کیا، لیکن وہ وفا نہیں ملتی جو وفا اس میں تھی جس کو ستا کر کے ہلاک کر دیا۔ وہ کہتا ہے بہت اچھی تھی وہ جسے میں نے کھو دیا۔ قدر نعمت بعد زوال، اس لیے اللہ کی دی ہوئی کسی بھی نعمت کی ناقدری مت کرو۔ پانی بھی ہو اس کی ناقدری مت کرو۔ ارے جب پانی جیسی نعمت کی ناقدری کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے تو وہ عورت، وہ لڑکی جس نے اپنے ماں باپ تمہارے لیے چھوڑے، اپنے بھائی بہن تمہارے لیے چھوڑے، اپنے بچپن کی سہیلیت تمہارے لیے چھوڑی، بابل کا گھر تمہارے لیے چھوڑا، سب کچھ تو تمہارے لیے چھوڑا، اس لیے کہ تم بھی اسے چھوڑ دو۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ، ارے جس نے سب کو تمہارے لیے چھوڑا اس سے کم تم محبت تو کر سکتے ہو، وفا تو کر سکتے ہو۔ نہیں میرے عزیز، یہ روش تمہاری صحیح نہیں ہے۔ ہمارا مذہب صرف نماز اور تسبیح کا مذہب نہیں ہے، ہمارے مذہب میں جتنی اہمیت نماز کی ہے اتنی اہمیت ازدواجی زندگی صحیح گزارنے کی بھی ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی طرف توجہ کرنا ہوگا تو بات دور نہ نکل جائے۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، اپنے بات کرتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت وہ یہاں کا میٹر ہی نہیں ہے، وہ پڑوسی ملک میں وہ لڑکا رہتا ہے۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو مسئلہ کشمیر ہے، اس نے حل ہی کب ہونا ہے؟ اگر یہ یہاں سے طلاق بھی پالے تو وہاں یہ جائے گی کب؟ کہا یہ فیس بک کا کمال ہے۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ، یہ حالت ہے۔ تو میں یہ جو عرض کرنے چلا تھا، وقت ہو گیا ہے، میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں کیونکہ میں خود دیر سے آیا ہوں، مگر اپنی بات مکمل کر لیتا ہوں۔ یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ عورتیں شادی کے بعد بھی کہیں اور ناجائز طور پر تعلقات قائم کر رہی ہیں، اس میں بڑے قصوروار مرد ہیں۔
بڑے قصوروار مرد ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو وہ محبت اور ٹائم نہیں دیتے. میں نے اپنے امیر محترم، قائد محترم، جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، بلکہ جو باتیں کتابوں میں ہم نہیں پاتے ان کی اپنی جو ہے وہ صحبت میں اور مجلسوں میں بیٹھ کر پاتے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اکثر میں دیکھ رہا ہوں کہ مالدار گھرانے کی عورتوں میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی، غریب گھرانوں کے مقابل میں مالدار گھرانے کی عورتیں اس بلا میں زیادہ گرفتار ہیں. وجہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جن گھرانوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ ہر مالدار گھر کی عورت ایسی نہیں ہے، میں پھر وضاحت کروں، میں چند لوگوں کی بات کروں کہ وہ بیوی نے کہا کپڑے چاہیے، اس نے 2 کا 4 دلا دیا. اس نے کہا مٹھائیاں چاہیے، پاؤ بھر کا مطالبہ تھا 2 کلو لے آیا. اس نے کہا سنگاردان چاہیے، 2-4 کی ضرورت تھی، 4-6 لے آیا. سب لایا، کھانا بھی اچھے سے اچھا. لیکن حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ بات اصل یہ ہے کہ ایک عورت کو آپ دولت دے دیں، سونے کا پلنگ دے دیں، سونے سے مراد نیند نہیں بلکہ گولڈ، سونے کا پلنگ دے دیں، زیورات دے دیں، اچھے سے اچھا کھانا دے دیں، اسے سب دے دیں، وہ مطمئن نہیں ہوتی، اس لیے کہ اسے تو شوہر چاہیے. اور بیوی کو جب شوہر مل جاتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے، جب شوہر بیوی کے پاس آ کر بیٹھتا ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے وقت کی سکندر سے بڑی بادشاہ ہوں، کیونکہ اس کے لیے کل کائنات سے بڑھ کر اگر کوئی چیز ہے تو اس کا شوہر ہے. جس وقت اس کا شوہر اس کی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس وقت اس کا شوہر ایک بیوی کے سامنے ہوتا ہے اسے یوں لگتا ہے کہ جیسے میں کونین لے کر بیٹھی ہوں. لیکن حال یہ ہے کہ شوہر مہاراج کا حال یہ ہے کہ وہ گھر آیا، کھانا کھایا اور سیدھا بھاگا، اور پھر وہ نکلا اور نکل کر کے محلے کے لڑکوں کے ساتھ بیٹھا، اور وہاں بیٹھ کر کے اس نے ایسی بھنکش شروع کی کہ وائٹ ہاؤس میں جو باتیں نہیں ہوتی وہ ساری باتیں ہمارے محلے میں ہوتی ہے. وہ یہاں یہ ہو رہا ہے، وہ وہاں وہ ہو رہا ہے، وہ وہاں وہ ہو رہا ہے، وہاں ارے تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کی فکر کر، کہاں کیا ہو رہا ہے وہ چھوڑ. اور رات کے 2-2 3-3 بجے تک وہ بھنکس میں پڑے رہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، ان کے ساتھ وقت برباد کرتے ہیں. ارے جلدی سے گھر آ، جو تیرے منتظر ہیں ان کے پاس اپنا وقت دے، ان کے پاس اپنا ٹائم دے، ان کے پاس وقت گزار. ہاں اگر دین کا کچھ کام ہے تو وہ کر لو، ملت کے کچھ کام ہے تو وہ کر لو، خدمت دین و ملک و ملت ہے تو وہ کر لو. لیکن یہ کیا کہ اور اب تو ایک نئی بلا چلی ہے کہ محلے میں وائی فائی لگا دیتے ہیں، یہ وائی فائی لگا کر کے 4-6 چھوکرے بیٹھتے ہیں اور اب تو کوئی کسی سے بات بھی نہیں کرتا ہے، بس وہی موبائل وہی موبائل. ایسا مت کیجئے. یہ موبائل سے آپ محبت کرتے ہیں، توجہ کر لیں، موبائل سے آپ محبت کرتے ہیں، موبائل کبھی آپ سے محبت نہیں کرتا. جو آپ سے محبت نہیں کرتا اس سے اتنا پیار کرتے ہیں آپ. اور جس کے لیے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے، ایک عورت، ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے اپنی سانس قربان کرنا جانتی ہے. اور مسلمانوں کی عورتوں میں تو اللہ نے آج بھی وفا رکھی ہے، اس لیے کہ ماں خدیجہ اور ماں عائشہ جیسی خواتین، سیدہ فاطمہ جیسی خواتین اس امت کو اس دواجی زندگی کا سلیقہ عطا کر رہی ہیں. تو آج کی ہماری خواتین اب بھی جو ہیں اپنے شوہر پہ سب کچھ قربان کرنا چاہتی ہیں. تو میں بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شادی کے بعد مال دیا، عزت دی، سب کچھ دیا، مگر جب وہ ترقی کرتا ہے، مال پاتا ہے اور عروج پاتا ہے تو اسی بیوی میں اس کو عیب نظر آنے لگتے ہیں. مگر یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، ہو سکتا ہے تیری ترقی میں تیری بیوی کا ہاتھ ہو. یہ خاص بات سمجھنا. اکثر مرد جو ترقی کرتے ہیں، بس اسی پہ بات میں مکمل کرنے لگا ہوں، اکثر مرد جو ترقی کرتے ہیں ان کی ترقی میں کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اس پہ بات مکمل ہوتی ہے، دھیان رکھنا. عورت کو کبھی پلید مت سمجھنا،
औरत को कभी नहूसत मत समझना, औरत को कभी बुराई मत समझना, औरत को कभी बदी मत समझना, औरत को कभी घिन की नज़र से मत देखना, औरत को कभी पाप की नज़र से मत देखना। ये बड़ी मुकद्दस ज़वात है। हर इंसान की, हर मर्द की तरक्की में किसी न किसी औरत का हाथ है। चाहे औरत माँ की शक्ल में हो, वो दुआ करती है और उसका हाथ तुम्हारी तरक्की में आता है। औरत बेटी की शक्ल में है, उसकी परवरिश की बरकत से तुम्हें तरक्की नसीब होती है। औरत बहन की शक्ल में है, उसको प्यार देते हो तो तुम्हें तरक्की नसीब होती है। और औरत बीवी की शक्ल में है तो उसके कदमों की बरकत से अल्लाह तुम्हें उरूज और तरक्की अता फरमाता है। फरमाया गया, अल्लाह जिसे नेक और वफादार औरत अता कर दे, गोया अल्लाह ने उसको दुनिया में जन्नत अता फरमा दी। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही, ये सबको नेमत नहीं मिलती। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युती मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है अपना फजल अता करता है। तो अल्लाह जब नेमत दे उसकी नाकदरी मत करो, अपनी अल्लाह ने दी हुई ये नेमत है, इसकी कदर करो।